الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے. اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ماہ ہیں. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں جو محرم سے شروع ہوتے ہیں. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الآخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج. ان 12 مہینوں کا ذکر اللہ جل شانہ اس آیت میں فرما رہے ہیں. یہ اشارہ ہے شریعت کی بنا ان 12 مہینوں کے لحاظ سے ہے. یوم خلق فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ کی کتاب میں جس روز اس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو، یعنی تخلیق کائنات کے وقت سے ہی اللہ نے 12 مہینے قرار دیے ہیں. منہا 4 حرم، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور عزت والے ہیں. اللہ نے ان 4 مہینوں کو حرمت عطا کی اور عزت عطا کی. ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے، یعنی یہ تعداد مضبوط ہے. یہ تعداد جو 12 مہینوں کی اللہ جل شانہ نے بتایا ہے یہ فکس ہے، اس میں کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد میں اللہ جل شانہ فرماتے فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے آپ پر، اور نہ جنگ کرو تمام مشرکوں سے جس طرح وہ سب تم سے جنگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ پر ظلم مت کرو. وقاتلوا المشرکین کافہ، مشرکوں سے لڑو اگر وہ تم سے لڑتے ہیں، اگر وہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور تم سے لڑتے. تمہارے لیے تو یہ مہینہ عزت اور عظمت والا ہے کہ تم کو اپنے آپ پر بھی ظلم نہیں کرنا ہے. جب اپنے آپ پہ نہیں کرنا ہے تو کسی اور پہ بھی نہیں کرنا ہے. لیکن مشرکین اگر تم پر حملہ آور ہوں تو تم ان کا جواب دو. کما یقاتلون کافہ، جیسا کہ وہ سب تم سے لڑتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. امام احمد اور امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ابن منذر، امام ابن ابی حاتم اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے دوران خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق فرمایا ہے زمانہ اپنی اسی حالت کی طرح چل رہا ہے. سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 عزت والے ہیں، 3 مسلسل اور لگاتار ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور مضر، رجب کا نام پہلے مضر تھا، مضر، اور وہ رجب جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے. حضور نے واضح طور پہ حجۃ الوداع میں بھی فرما دیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے زمانہ اسی طرح گردش کر رہا ہے
ان میں سے 4 عزت والے مہینے ہیں، 3 مسلسل ہے اور 1 رجب ہے جو کہ جماعت دی اس آخر اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور پھر اسلام لائے اور واپس ہو گئے، پھر 1 سال کے بعد پھر وہ واپس آئے تو ان کی حالت و کیفیت بدل چکی تھی۔ انہوں نے اپنے سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تو کون ہے؟ انہوں نے عرض کی، میں وہی باہلی ہوں۔ ان کا نام باہلی تھا، کچھ نام کے ساتھ باہلی تھا، قبیلے کے نام، جو پہلے سال آیا تھا، یعنی پچھلے سال آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس نے بدل دیا ہے؟ حالانکہ تو بہت حسین اور اچھی حالت میں تھا، اب جب 1 سال کے بعد آیا تو حالت بالکل بدل چکی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، میں جب سے آپ سے جدا ہوا ہوں تھوڑے سے کھانے کے سوا میں نے کچھ نہیں کھایا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اپنے آپ کو کیوں عذاب دیا، یا تو نے اپنے آپ کو کیوں تکلیف میں رکھا؟ پھر ارشاد فرمایا، شہر صبر کے روزے رکھ، یعنی رمضان کے روزے رکھ، اور ہر مہینے میں 1 دن روزہ رکھ۔ انہوں نے عرض کی، حضور میرے لیے اضافہ فرمائیے، یعنی روزوں کی تعداد کا اضافہ فرمائیے، کیونکہ میں زیادہ قوت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 دن روزے رکھا کرو۔ انہوں نے عرض کی، اور اضافہ فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دن روزے رکھو۔ انہوں نے عرض کی، اور اضافہ کیجئے۔ آپ نے فرمایا، عزت والے مہینے میں روزے رکھو اور پھر چھوڑ دو، یعنی یہ جو عظمت والے مہینے ہیں ان مہینوں میں روزے رکھو، حرمت والے مہینوں میں روزے رکھو اور چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں کے ساتھ اشارہ کر کے مذکورہ ارشاد فرمایا، یعنی آپ نے اس کو حدیث اشارہ بھی کہتے ہیں۔ ہم لوگ جب حدیث شریف پڑھتے تھے تو جب یہ اشارے والی بات آتی تو اشارے بھی بتاتے تھے ہمارے شیخ۔ 3 مہینوں 3 انگلیوں کو آپ نے اکٹھا کیا کر کے آپ ایسے یا ایسے فرمائے کہ 3 مہینے جو عزت والے ہیں ان مہینوں میں روزے رکھو۔ اشارہ کر کے فرمایا، پس آپ نے پہلے انہیں ملایا اور پھر انہیں چھوڑ دیا، پہلے آپ ایسے ملائے پھر ایسے چھوڑ دیے۔ حاضرین محترم، یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس میں روزے رہنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے رکھا اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا، یعنی حرمت والے مہینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں اور شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے، پھر جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ تو پورے ماہ کے روزے رہتے تھے۔ عقیدت کی بات بتا کے پھر اپنی بات کو پوری کر لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو دوران سفر، اسی سفر کے دوران میں بریدہ اسلمی، ایک صحابی ہے جن کا نام بریدہ اسلمی ہے، اپنے قبیلے کے 70 سواروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر جا ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ کا نام سنا تو دیکھ کر فرمایا، برو امرنا، یعنی ہمارے حکم کی تابعداری کرو۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ قبیلے اسلم سے ہیں تو فرمایا، سلمنا۔ بریدہ نے آپ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ انہوں نے اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمدن عبدہ و رسولہ پڑھا۔ ان کے ساتھی بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی حضرت بریدہ نے عرض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنڈے کے بغیر مدینہ منورہ میں داخل نہ ہونا چاہیے، یعنی آپ چاہ رہے تھے کہ حضور ایک جھنڈا لے کر مدینے میں داخل ہوں۔
یہ معنی ہے. حتیٰ کہ مدینہ منورہ چنانچہ انہوں نے اپنی دستار کو، انہوں نے جو سر پہ کپڑا باندھا تھا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دستار کھولی اور لکڑی کو باندھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل پڑے حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ سے فرمایا تم میرے بعد ولایت خراسان میں ایسے ہی شہر میں جانا جیسے ذوالقرنین نے شہر کو آباد کیا تھا. اس شہر کا نام مرو ہے. یعنی حضور نے حضرت بریدہ اسلمی کو یہ بشارت دی کہ اے بریدہ تم میرے بعد، تم کو جب خراسان کا والی بنایا جائے گا تو جب تم داخل ہوں گے تو جیسا اب تم جھنڈا لے کے میرے آگے گئے نا، ایسے ہی جھنڈے کے ساتھ اس شہر مرو میں داخل ہونا. تمہارا وصال اسی شہر میں ہوگا. قیامت کے دن اہل مشرق کا نور ان کا قائد ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس جگہ پر میرے صحابی ہوتے ہیں وہاں پر روز قیامت جب وہ اٹھیں گے تو ان کے ساتھ ایک نور ہوگا، اور وہاں کے رہنے والے سارے وہ جو صحابی کے شہر میں رہنے والے ہیں وہ ان کے ساتھ نکلیں گے محشر کی طرف. تو حضور فرمائے کہ تمہارا وصال اسی شہر میں ہوگا. قیامت کے دن اہل مشرق کا نور ان کا قائد ہوگا. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا ویسے ہی ہو کر رہا. حضرت بریدہ ایک جنگلی مہم پر گئے تھے تو مرو میں قیام کیا اور وہیں ان کی وفات ہوئی. محدثین کا خیال ہے کہ شہروں کے متعلق اکثر احادیث کی صحت محل نظر ہے، مگر حدیث بریدہ صحیح ہے. ان کی خبر حکم بن عمرو غفاری کے مزار کے پاس ہی ہے جو ایک جلیل القدر صحابی تھے اور وہ مرو کے قاضی رہے. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 50 سال بعد انتقال کیا اور بریدہ 60 ہجری میں واصل بحق ہوئے. حاضرین محترم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی صحبت رسول اللہ میں کیسے تشریف آوری ہوئی وہ سن لیجئے. 2 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں اپنی بات کو. حضرت اس کو غور سے سنیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے مختلف دینی و مذہبی رہنماؤں کے پاس آتے جاتے تھے. ہر مذہبی رہنما انہیں وصیت کیا کرتا تھا کہ میرے بعد فلاں کے پاس جانا. یہ بھی پوچھ لیا کرتے تھے کہ ان کی زندگی کے بعد کس کے پاس رہنا چاہیے. یا تو وہ راہب بولتا تھا یا یہ پوچھ لیتے تھے کہ میں آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں. جب آپ نے آخر راہب سے پوچھا کہ اب مجھے کس کی خدمت میں رہنا ہوگا، اس نے کہا کہ اب دنیا میں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جس کی صحبت میں تمہیں امن و سلامتی نصیب ہو. ہاں عنقریب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں جو دین ابراہیم پر ہوں گے. ان کی ہجرت گاہ ایسا مقام ہوگا جو 2 پہاڑوں کے درمیان واقع ہوگا اور اس میں کھجور کے درخت کثرت سے پائے جائیں گے. نبی آخر الزماں کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان ادھر کی طرف مہر نبوت تھی. ایک علامت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی. آپ ہدیہ قبول کریں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ آئے گا تو آپ قبول فرمائیں گے، اور اگر صدقہ ہوگا تو آپ قبول نہیں کریں گے. کون کہہ رہا ہے یہ؟ راہب کہہ رہا ہے. حضرت سلمان فارسی کو 3 علامتیں بتایا اس نے. ایک علامت بتایا شان اقدس، یعنی کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، علامت نبوت ہوگی، اور آپ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ آپ قبول نہیں کریں گے. یہ 3 علامتیں حضرت سلمان فارسی کو اس نے بتایا تھا راہب نے. حضرت سلمان فارسی نے اس نصیحت کو پیش نظر رکھا اور ملک عرب کی طرف رخ کیا. جو ہی وہ مدینہ پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے قباء میں تشریف لا چکے تھے. سلمان فارسی آپ کی خدمت میں کھجوریں لے کر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، قبول فرمائیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم کھا لو. حضور نے صدقہ قبول نہیں فرمایا، صحابہ سے فرمایا تم کھا لو.
हुजूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से फरमाया तुम खा लो, लेकिन ख़ुद ना खाया। हज़रत सलमान फ़ारसी ने दिल में कहा एक निशानी तो पूरी हो गई है। सलमान फ़ारसी कहते हैं बाद अज़ा मैं साहबा की जमात में मिल गया। जब आप खुबा से मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो मैं कुछ खजूरें लेकर हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज़ की हुजूर ये हदिया है, कबूल फरमाइए। आपने साहबा से मिलकर खा लिया। मैंने अपने आप से कहा 2 अलामतें पूरी हो गई हैं। उसके बाद मैं आपकी खिदमत में उस वक्त हाजिर हुआ जब आप जन्नतुल बखी में एक सहाबी का जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ले गए थे। आपके कंधों पर दुशाला था जिसे आप चादर और इज़ार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। मैं आपके पीछे पीछे हो लिया। जब कपड़े का दामन एक तरफ हुआ तो मैंने मोहरे नबूवत को वैसे ही पाया जैसे मुझे बताया गया था। मैं जज्बात से इस कदर मगलूब हुआ कि बे इख्तियार मोहरे नबूवत को बढ़कर चूम लिया और रोने लगा। आपने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने अपनी सारी सरगुज़िश यानी जो मेरे साथ गुज़रा राहिब ने जो बताया वो सब सुनाया, हुजूर को सुनाई। आपने उसे पसंद फरमाया। सहाबा ने भी मेरी इस बात को सुनी और फिर हज़रत सलमान फ़ारसी इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए थे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको हुजूर की मोहब्बत और अल्लाह आपका खौफ अता फ़रमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।